بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج وینسڈے نائٹ ہم تزکیہ نفس کے حوالے سے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ تزکیہ نفس، تصوف، یہ ساری ایک ہی طرح کی باتیں ہیں اور اس کے حوالے سے بہت سی جو ہے کنفیوژنس پائی جاتی ہیں آج کل۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ تصوف کیا چیز ہے، یہ صوفیوں نے خود ہی کوئی اپنی کوئی چیز بنا لی ہے، جبکہ تزکیہ نفس جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو آپ کی جو 4 ذمہ داریاں بتلائیں ان میں سے ایک تزکیہ نفس بھی تھا۔ یتلو علیہم آیاتہ، آپ کے 4 وظیفے، آپ کی جو 4 ذمہ داریاں ہیں ان میں سے پہلی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ آپ اللہ تعالیٰ کی آیات کو تلاوت کر کے تلاوت کرواتے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان کی تلاوت سکھلاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، آپ نے وہ قرآن کریم من و عن صحابہ کو وہ سکھلایا، تو یتلو علیہم آیاتہ کا تقاضا پورا ہو گیا کہ آپ قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو آپ کو قرآن کریم پڑھ کے بتایا، پھر اس کی تعلیم بھی دی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ والحکمت، اور آپ کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور حکمت کی تعلیم سے مراد تعلیم سنت ہے کہ صبح شام کے امور کس طرح سے انجام کیا جائے، کس طرح سے سوئیں، کس طرح سے اٹھیں، باتھ روم استعمال کرنے کے کیا آداب ہیں، گھر میں رہنے کے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، جینے مرنے کے کیا آداب ہیں، وہ سارے سکھلائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ذمہ داریاں گویا کہ یہ ہیں، قرآن کی تعلیم سے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے سکھلاتے ہیں، دوسرا اس کی تعلیم دیتے ہیں، سنت کی تعلیم دیتے ہیں، اور تزکیہ نفس فرماتے ہیں۔ تو اب تلاوت قرآن پاک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، اس کے لیے مکاتب قرآنیہ، مسجدوں میں آپ جائیں گے تو شام کو 5 سے 7 بجے تک امام صاحب قرآن کی تعلیم، بچوں کو قرآن پڑھنا سکھلاتے ہیں۔ اس کے لیے تو مکاتب قرآنیہ ہو گئے، کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا، کوئی اس پہ عجب نہیں کرتا، کیونکہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفوں میں سے ایک وظیفہ ہے۔ یعلمہم الکتاب، یعنی کہ قرآن کریم کے مطالب بیان کرتے ہیں، اس کے لیے مدرسوں میں تفسیر کا علم آپ کو سکھلایا جاتا ہے، عربی سکھلائی جاتی ہے، گرامر سکھلائی جاتی ہے، منطق سکھلائی جاتی ہے، تاکہ آپ کو قرآن کریم کا مطلب سمجھ آئے۔ اسی طرح حکمت سے مراد سنت کی تعلیم، وہ بھی مدارس میں کی جاتی ہے۔ اس لیے مدارس کو کوئی بدعت یا خلاف سنت نہیں کہتا۔ بے شک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے مدارس، اس طرح کے کورسز سیٹ اپ نہیں تھے، لیکن مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وظیفے کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے یزکیم کا جو وظیفہ ہے کہ وہ صحابہ کے دلوں کا تزکیہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے آج خانقاہیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس پہ تعجب کیوں، ٹھیک ہے نا؟ تعجب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو چیز بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہوتی ہے نا، جس چیز سے جہالت ہوتی ہے، اس کو عربی کا مقولہ ہے الانسان یعد ما جاہل، کہ جس چیز کے بارے میں انسان جاہل ہوتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ کو ایک چیز پتہ ہی نہیں، آپ دشمنی کریں گے، یار یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو قرآن میں ایسے نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے، یہ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب پتہ نہیں ہے تو آپ لڑیں گے۔ تو یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے، اسی لیے لوگوں کو اس کی وجہ سے لوگ علم میں چونکہ کمی رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے آپ کو بادر کرتے ہیں اور بندہ جو ہے شک و شبہات میں پڑتا ہے۔ جبکہ نہ صرف یہ کہ تصوف، بلکہ تمام احوال تصوف جو ہیں وہ قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ اور اسی لیے ہم آج کی رات جو پہلی کتاب پڑھتے ہیں التکشف، جو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں اس کا حصہ ہے حقیقت الطریقہ من السنت الانیقہ، من سنت الانیقہ۔ یہ جو ہے اس میں جو تصوف کے تمام احوال کو اس قرآن و سنت سے ثابت کیا گیا ہے۔ آج مسئلہ نمبر 12 پڑھیں گے، رسم تبدیلی اسم مناسب حال درویشی، حالت درویشی کے مناسب نام میں تبدیلی کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تصوف کی دنیا میں پیری مریدی میں ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مرید بیعت ہونے جاتا ہے تو پیر صاحب اس کا نام چینج کر دیتے ہیں، اس کا نام آج سے یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں یار یہ کہاں سے آ گیا، اس کی قرآن و سنت سے یہ کہاں سے اس کی اصل ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حدیث ہے، حضرت قیس ابن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمسار یعنی دلال کہلاتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس سے اچھے نام سے نامزد فرمایا، اے جماعت تاجروں، اے جماعت تاجروں کی وہ اچھا لقب یہی ہے، بیع و شراء میں گاہے لغو اور حلف کا اتفاق ہو جاتا ہے، تم لوگ اس میں صدقے کی آمیزش کر دیا کرو۔ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابہ آتے تھے، آپ یا تو بعض اوقات ان کے لقب چینج فرماتے، کبھی ان کے نام چینج فرماتے، تو یہ ایک گروہ تھا اور یہ تاجروں کا گروہ تھا، یہ اپنے آپ کو دلال کہلاتے تھے، دلال۔ اب دلال کو اچھا لفظ تو نہیں ہے، برے معنی میں آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار، کہ او تاجروں کی جماعت، ان البیع یحضرہ اللغو والحلف فشوبوا بالصدقۃ، کہ تم جو بیع و شراء کرتے ہو اس کے اندر بعض اوقات بیکار چیزیں اور قسم وغیرہ کھانی پڑتی ہیں، تو تم اس کا ازالہ صدقے سے کر دیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو یہ تعلیم کی کہ آپ صدقہ وغیرہ دے دیا کریں، تو جو آپ لوگ تھوڑی بہت بزنس میں اونچ نیچ کر دیتے ہیں تو اس کی کمی بیشی پوری ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دن عدل جو ہے وہ قائم ہوگا، میزان عدل قائم ہوگا، اور جس نے جو کمی کوتاہی کی ہوگی اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور تجارت میں یہ ہو ہی جایا کرتا ہے، اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں، بازو کا قسم کھا لے یار واللہ یہ بہت اچھی چیز ہے، اور آپ کو پتہ ہے میں ابھی بیچنے کے لیے اوور ایگزیجوریٹ کر رہا ہوں، یا کوئی نہ کوئی چیز سستی خرید لی، مہنگی بیچ دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشوبوا بالصدقۃ، کہ پھر اس کا ازالہ صدقے کے ساتھ کیا کرو، جو وہ تھوڑے سے پیسے ایکسٹرا صدقے کر دیے بس وہ چھوٹے موٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا لقب چینج کر دیا، بجائے اس کے کہ ہمیں دلال سے پہچانا جائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معاشر التجار کہا۔ تو بعض خاندانوں میں دیکھا ہے کہ بات بعد مرید کو ایک نیا نام دے دیا جاتا ہے جس میں شاہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، مثلا برکت شاہ، رحمت شاہ وغیرہ ذالک۔ اس حدیث سے اس کا استنباط ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے لقب سمسار کے حالت موجودہ کے مناسب تاجر لقب عطا فرمایا، تو ایسے ہو جاتا ہے۔ ایک اور ہے شغل جمع خاطر، توجہات، اپنی توجہات کو فوکس کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ اشغال پیر و مرشد بتلاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اپنا فوکس ایک طرف کر لیں، ٹھیک ہے نا، فوکس۔ اس لیے ایک اور اسی طرح سے ایک شغل ہوتا ہے تصور شیخ۔ انسان جو ہے نا وہ تصور شیخ کرتا ہے کہ ہر وقت میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بندہ یہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی، یہ اس سے تو یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے نا۔ بھائی دیکھو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ اس کے دیکھنے کا آپ کو اثر ہی نہیں ہوتا نا۔ اللہ تو ہر ٹائم دیکھ رہا ہے، آپ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں دیکھی جاؤ، ہمیں کون سنو کی معاف بھی آپ نہیں کرنا، دیکھ لیں بعد میں معاف کر دینا۔ لیکن آپ واقعی اپنے پیر و مرشد کے سامنے کوئی آپ ایسی حرکت یہ ایسی کوئی بیکار سی حرکت نہیں کرتے، بلکہ اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتے، کیونکہ وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ ان کے سامنے کوئی لغو بات نہیں کرتے، اس لیے آپ کے دماغ میں یہ تصور بٹھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تصور شیخ۔ اور اسی طرح سے بہت سے تصورات ہیں جو بٹھائے جاتے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ شیخ ہر ٹائم ہی دیکھ رہا ہے، کوئی آپ کا عقیدہ باطل کرنا ہوتا ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ تصور بٹھا لیں گے تو پھر بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ تو اب ایسے نہیں ہوتا، ابھی تو ویکیوم آ گیا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ عورتیں جھاڑو کرتی تھیں، جھاڑو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارا مٹی گرد مٹی اٹھا کے باہر کچرے میں ڈالا جائے، تو کیا کرتے ہیں ساری سمیٹ کے ایک طرف بیچ میں گھر کے بیچ میں اکٹھی کر لیتے ہیں ساری مٹی روڑی، پھر وہاں سے اٹھا کے باہر روڑی میں ڈال کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو اکٹھا کرنا ہے وہ ایک جگہ ساری چیزوں کو جمع کرتے ہیں کچرے کو، پھر وہاں سے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، یہ نہیں کہ یہاں پہ ایک ڈھیری اکٹھی کر لی یہاں کر لیا، ایسے نہیں۔ تو اسی طرح سے تصور شیخ جب آپ کو کرنا آ گیا کہ تمام ہر ٹائم آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ میرا شیخ مجھ پہ متوجہ ہے اور میرے حالات سے واقف ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، تو کل کو وہ نسبت اللہ کی طرف منتقل کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن چونکہ آج کل جو ہے وہ ذہنوں کی بھی کمزوری ہے اور عقیدے بھی کمزور ہیں، اس لیے آج کل یہ شیوخ جو ہیں یہ والا تصور اب نہیں کرواتے، لیکن میں نے مثال کے طور پہ آپ کو بتایا۔ تو کہتے ہیں شغل خاطر جمع خاطر، یہ اس کے بہت سے اشغال کرائے جاتے ہیں۔ اس کی حدیث سے کیا حدیث ہے، اس کی کوئی نظیر ملتی ہے؟ تو فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی شخص نماز پڑھنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے تاکہ ستھرا ہو جائے، اور اگر کوئی چیز نہ ملے تو اپنا عصا کھڑا کر لے، اور عصا بھی نہ ہو تو سامنے ایک خط کھینچ لے،
پھر جو کچھ بھی سامنے سے گزرتا ہے اس کو مضر نہیں. بھائی دیکھو آپ کو یہ پتہ ہے شریعت کا مسئلہ, جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اپنے سامنے کوئی کرسی رکھ لو, کوئی ٹیبل رکھ لو, کوئی چیز رکھ لو. کچھ نہیں ملتا تو عصا رکھ لو, ٹھیک ہے نا. عرب جو ہیں عام طور پہ عصا لے کے رکھتے تھے, تو اپنے آگے عصا رکھ لو, ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے, اب آپ جب یہ اپنے سامنے رکھ لیں گے تو آپ اسی کو رکوع کریں گے, تو کیا آپ گلاس کی پوجا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. سجدہ بھی آپ اس کو کریں گے تو آپ کیا گلاس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. یہ کیوں کیا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ رکھنے کا حکم کیوں فرمایا؟ سترہ رکھنے کا حکم یوں فرمایا کہ پھر اب آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی. کوئی بات کر رہا ہے, کوئی گزر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, آپ کی توجہ نہیں جاتی. آپ کی توجہ یہاں پہ فوکس ہے, آپ نے یہاں سجدہ کرنا ہے, یہاں نظر رکھنی ہے, بہت سی چیزیں آپ کی یہاں پہ آ گئی ہے نا. تو یہ آپ کے تصورات کو مرکوز کرنے کے لیے ایک شغل بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سترہ رکھ لیا کرو نماز میں, کیونکہ نماز میں تو ایسی عبادت ہے کہ بالکل آپ کا فوکس ہونا چاہیے, کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہونا چاہیے, تو آگے ایک سترہ رکھ لو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اب آپ اس کی عبادت ہی شروع کر دیے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے اپنی فوکس کو, اپنی انٹینشنز کو فوکس کرنے کے لیے پیر و مرشد بعض اوقات مختلف قسم کے اشغال بتاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہم جب ذکر کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ اس طرح سے سر ہلاتے ہیں کہ غیر اللہ کو دل سے نکال دیا اور اللہ کو دل میں بٹھا لیا. اب یہ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کو کوئی سنت بھی نہیں کہتا. ہم یہ نہیں کہتے یہ طریقہ کرنا سنت ہے, بھائی یہ ایک طریقہ بزرگوں نے اس لیے تعلیم دیا کہ اس سے آپ کی توجہ بیٹھ جائے گی کہ میں یوں کر رہا ہوں, اس کا مقصد یوں ہے. تو بیسکلی ذکر ایسے میں خالی الفاظ سے نہ کروں, اس کے اندر میرا کوئی فائدہ بھی ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ فرما رہے ہیں بزرگوں نے جو اشغال تجویز کی ہیں ان سب سے مقصود اصلی یہ ہے کہ قلب کا انتشار جو بوجہ تشویش افکار کے دفع ہو کر جامعیت خاطر اور خیال کی یکسوئی حاصل ہو. اس کے خوگر ہونے سے توجہ تام اللہ جو کہ مبتدی کو بوجہ غیب ہونے, مدرک کے اور مزاحم ہونے اور افکار مختلف و حیات حاضرہ کے متعذر ہے, سہل ہو جاوے. تو کیا پتہ کہنے کا مقصد یہ, مبتدی جو ہوتا ہے, مبتدی کو کہتے ہیں جو انیشل ہوتا ہے, جو بالکل بگنر ہوتا ہے. بگنر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا کہتے ہیں بہت ہی مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ غیب میں ہے, نظر تو نہیں آ رہے. اب جب آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے جو انوارات اتر رہے ہیں وہ بھی غیب میں, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو ایک بگنر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ کو, وہ اپنے افکار کو اور اس وقت فوکس کرنا بہت ہی متعذر ہے, تو یہ سہل ہو جاوے. اشغال مختلفہ اسی حیل و طریقے ہیں. سرہ کا حکم اس عمل کا ماخذ ہو سکتا ہے کیونکہ بتصریح علماء اسرار و مقصود سترہ سے بھی خاطر جمع خاطر ہے. تو کہتے ہیں کہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سترے کا حکم دیا, اسی طرح سے جو ہے وہ علماء نے اس کا دیا. جیسا کہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ سترہ اس کی تدبیر ہے. آگے بات سمجھ. علامت مقبول و غیر مقبول. بعض اوقات انسان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ اللہ کے یہاں اس کا مقبولیت ہے یا یہ اللہ کے یہاں غیر مقبول ہے, یا اللہ کے یہاں اللہ کا فیورٹ ہے یا فیورٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس کی علامت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب بناتے ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم فلاں شخص سے محبت رکھتے ہیں, تم بھی اس سے محبت رکھو. پس جب جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں ندا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو چاہتے ہیں, تم سب ان سے محبت رکھو. سو آسمان والے بھی ان سے محبت کرتے ہیں. پھر اہل زمین میں اس شخص کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کو کسی شخص سے بغض ہوتا ہے تو اسی ترتیب مذکور سے اہل زمین کے قلوب تک اس کی مبغوضیت آ جاتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں, ان سے کہتے ہیں میں اس سے محبت کرتا ہوں, آپ اس سے محبت کیجیے. تو وہ دوسرے ملائکہ کو کہتے ہیں کہ میں اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں, آپ بھی اس سے محبت کیجیے. پھر یہ پیغام نیچے جاتا ہے, یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کی تہ میں مچھلیوں تک کو بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے, اور فلاں 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 مخلوق اور فلاں فلاں جو یہ ملائکہ ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کو محبوب رکھتے ہیں, آپ سب ان سے محبت رکھیے. تو ایک خاص محبوبیت اس کی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اور کسی سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہو تو یہی پیغام نفرت کا پھیل جاتا ہے, سارے لوگ اس کے اوپر پھٹکار ہی ڈالتے ہیں پھر, ہے نا. تو اس حدیث میں اولیاء کی غیر اولیاء سے ایک شناخت مذکور ہے. تو آپ کو اس حدیث کی روشنی میں یہ پتہ چل گیا کون سا شخص ولی اللہ ہے اور کون سا شخص ولی اللہ نہیں ہے.
اس علامت سے طلب شیخ میں کام لینا چاہیے۔ تو یہ علامت دیکھ کے آپ کوئی پیر و مرشد بنانا چاہتے ہیں تو اس علامت سے آپ فیصلہ کر لیجئے۔ ونیز غیر مقبول سے احتراز لازم سمجھنا چاہیے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ بلا کسی سبب و تعلق اور نفع یا ضرر دنیاوی کے اکثر خلائق کا کسی طرح میلان قلب اور گمان نیک ہونا علامت ہے اس شخص کے محبوب و مقبول ہونے کے۔ اس کو بلا کسی لوث نفع و ضرر ظاہری کے اکثر لوگوں کا کسی سے نفرت کرنا، اس کو اچھا نہ سمجھنا علامت ہے غیر مقبول عند اللہ ہونے کی۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی نفع اور نقصان نہ ہو پھر بھی آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہو، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہو، اس کی اخلاق کی طرف آپ کا قلب مائل ہوتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا اچھا اسٹیٹس ہے، اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے۔ اور کسی سے خام خواہ آپ کو نفرت ہو کہ آپ کو اس نے دنیا کا فائدہ بھی نہیں پہنچایا، دنیا کا کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا، بلا وجہ ہی آپ کی اس کی طرف سے اس کی بے چینی ہوتی ہے، آپ کا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، تو اس کا یہ مطلب ہے غالب گمان ہے کہ اللہ کے یہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غیر مقبول عند اللہ ہونے کی جو صداقت یا عداوت کسی احسان یا رشتہ داری یا ضرر ناموافقت معاملے سے ہو، اس کا اعتبار نہیں۔ دنیاوی کسی رشتہ داری، دنیاوی معاملے کی وجہ سے نہیں ہو۔ دنیاوی معاملہ آپ کو کوئی روزانہ کوئی اچھی جاب دے دیتا ہے کہ بھائی آپ میرے گھر کا فلاں کام کر دو، یہ کر دو، اچھا کانٹریکٹ آپ کو دیتا ہے، ظاہر ہے آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی کیونکہ آپ کے پیسے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا تعلق نہیں ہے۔ ویسے بغیر کسی دنیاوی رشتے یا کسی احسان یا رشتہ داری کے علاوہ، اور یاد رہے کہ جن لوگوں کو طینت میں خبث و فساد غالب ہے ان کا ادراک بھی غیر معتبر ہے۔ فضیلت جماعت صوفیہ۔ اچھا بھائی، جماعت صوفیہ میں عام طور پہ خاص قسم کی محبت کی بھی جاتی ہے اور سکھلائی بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے بے لوث محبت کرتے ہیں اور حد درجہ کبھی بندہ ایکسٹرا کو محبت کرتا ہے، بعض اوقات فیملی کے لیے وہ تحفے تحائف نہیں لیتا جو اپنے پیر و مرشد کے لیے لیتا ہے، پھر اپنے پیر بھائیوں پہ بھی زیادہ فریفتہ ہوتا ہے، ان کا بھی خیال کرتا ہے، ان کا بھی احساس کرتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو چکی ہے جو میرے ہی واسطے باہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور میرے ہی علاقے سے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میری سبب سے ایک دوسرے کی زیارت اور ملاقات کرتے ہیں اور میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ دیکھو تو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے ثابت ہو چکی ہے، یعنی کہ کنفرم میری محبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو میرے واسطے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے زیارت ملاقات کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پہ مال خرچ کرتے ہیں میری ذات کی وجہ سے، تو میری ان سے محبت پکی ٹھکی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اہل صوفیہ، اہل حق کی فضیلت یہ اور ان کی بشارت پر صاف دلالت کرتی ہے، کیونکہ یہ صفات جو حدیث میں مذکور ہیں اکمل وجوہ سے ان حضرات میں مشاہدہ کیے جاتے ہیں۔ پیر و مرید میں محبت اور پیر بھائیوں میں الفت، اسی طرح دوسرے بزرگوں سے تعلق، جان و مال سے دریغ نہ کرنا، دور دراز سے زیارت کے لیے سفر کرنا، یہ امور ان حضرات میں محض خالصاً للہ اور بلا کسی دنیاوی تعلق کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حضرات صوفیہ میں یہ دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات میلوں کا سفر کر کے ملنے جاتے ہیں، پیر بھائیوں کا خیال کرتے ہیں، ان پہ مال خرچ کرتے ہیں، ان پہ دوستی نبھاتے ہیں۔ تو یہ اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ حدیث میں ایسے لوگوں کا تعریف کی گئی ہے۔ کافی ہے اور چلیں؟ کافی ہے۔ اچھا بھائی، دوسرا جو ہمارا درس ہوتا ہے وہ درس مثنوی۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتلایا کہ درس مثنوی کیا ہے، امام رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شاہکار ہے۔ آپ نے فارسی میں اشعار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی درد اور محبت کی وہ باتیں داستان رقم کی ہے کہ بس اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور یہاں تک کہ اور یہ ساری باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی، یہ ساری قرآن ہی کا مفہوم ہے، کوئی ایسی چیز اس میں کوئی ایسا بھی ایک شعر بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا مفہوم قرآن کی کسی آیت سے نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ
اس کی مثنوی کے جو اکثر اشعار کا جو پہ کام کیا ہے وہ علامہ اقبال نے بھی کیا. علامہ اقبال بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ روحانی طور پہ میں امام رومی کا جو ہے وہ مرید ہوں. امام رومی کو اپنا پیر مانتے تھے اور وہ ادھر سے انہوں نے بہت سے اپنے مسائل کا حل کیا ہے. اور اس کا درس بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کا درس کے لیے لوگ بڑا سفر کرتے ہیں, بڑا ڈھونڈتے ہیں. فارسی بھی آنی چاہیے اور پھر وہ درد دل بھی ہونا چاہیے. تو میں تو دور دور تک اس مسند پہ نہیں ہوں کہ میں درس مثنوی کروں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے بزرگوں نے درس مثنوی کیا ہے تو وہ میں پڑھ کے سنایا کرتا ہوں. تو حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مرید تھے شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ان کے ساتھ انہوں نے بڑا عرصہ اکٹھے گزارا تھا. بڑی صحبت, 13-14 سال کی صحبت تھی. اور خود فرماتے ہیں کہ وہ جوانی کے دن, لڑک پن کے دن کے جس میں لوگ جو ہیں وہ گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں لڑکے, میں نے اپنا وہ وقت کبھی ضائع نہیں کیا. اور اس زمانے میں وہ میرے شیخ جو ہے بڑی عمر کے ہوتے تھے اور میں نے وہ ساری جوانی ان پہ لٹا دی, اور اس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت دی اور وہ درد دل عطا کیا. تو ان کا بڑا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں ڈنکا بجایا تھا. تو وہ اپنے شیخ شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے ہیں اور اس کے کچھ واقعات بھی نقل کرتے ہیں. اور انہوں نے یہ درس مثنوی کیا تھا اپنے زمانے میں. 97 کی بات ہے, 22 دسمبر 1997. یہاں پر آپ نے خانقاہ امدادیہ شرفیہ گلشن اقبال کراچی, وہاں پہ یہ درس ہوا تھا. خیر, عشق من پیدا اور دلبر پیدد در دو عالمی چنی دلبر کے دید. ارشاد فرمایا کہ جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو مجھے اپنے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ جاتی ہے. حضرت جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو اس شعر سے ان کا آغاز بندگی ہوتا. استنجے کے لیے لوٹے لے جا رہے ہوتے اور یہ شعر پڑھتے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہر وقت وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. وہ پرکیف دن یاد آتے ہیں جب پھلپور کے جنگل میں, جہاں کسی انسان کی آواز نہیں آتی سوائے شیخ کے نعرہ ہائے عشق کے. اللہ کا احسان ہے کہ پھلپور میں 10 برس تک مجھے اللہ نے شیخ کی خدمت کی توفیق دی. جون کی گرمی میں جب قریب کہ تالاب کا پانی ختم ہو جاتا تو سخت لو میں 1 میل دور ندی سے حضرت کے لیے پانی لاتا. حضرت کے کپڑے اختری دھوتا اور رات کو 3 بجے اٹھ کر وضو کرانا بھی میرے ذمہ تھا. کیا کہوں, کیا لطف آتا تھا. رات کو اٹھنے کے بعد حضرت کی زبان پہ یہ شعر ہوتا, عشق من پیدا اور دلبر ناپیدید. میرا عشق تو ظاہر ہے کہ میں رات کو اٹھ رہا ہوں, وضو کر رہا ہوں, نماز میں ہاتھ باندھے کھڑا ہوں. یعنی بندوں کے اعمال عشق تو نظر آ رہے ہیں, وضو, نماز, روزہ, یہاں تک کہ عشاق اپنی گردنیں بھی جہاد میں کٹا رہے ہیں. لیکن جن کے لیے یہ اعمال محبت کیے جا رہے ہیں وہ محبوب نظر نہیں آتا, وہ نگاہوں سے پوشیدہ ہے. اس پر ہم ایمان بالغیب رکھتے ہیں, بغیر دیکھے اس پر نیندیں قربان کرتے ہیں اور اپنی جانیں فدا کرتے ہیں. درد و عالم ہی چنی دلبر کی دید. دونوں عالم میں ایسا محبوب کوئی دکھلائے کہ وہ نظر نہ آئے, اور بغیر دیکھے کسی پر عشاق اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں, بغیر دیکھے جس کے لیے آدھی رات کو اٹھ کر سخت سردی میں وضو کر رہے ہیں, اور بغیر دیکھے جس کے سامنے سجدے میں سر رکھ رہے ہیں. دونوں عالم میں ذرا کوئی ایسا محبوب تو دکھلائے سوائے اللہ کے. تو یہ بات امام رومی نے کی کہ ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے محبوب. ٹھیک ہے نا. عاشق جو ہے وہ معشوق پر فدا ہوتا ہے, اس پہ جان دیتا ہے, اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو محبوب چونکہ نظر آتا ہے, اس کی خوبصورتی, اس کا عشق اس کے دل میں ہوتا ہے, تو اس لیے سارے کرتا ہے. لیکن کہتا ہے میرے محبوب جیسا بھی تو کوئی محبوب دکھائے جو نظر بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے آپ راتیں بھی قربان کر رہے ہیں, اس کے لیے آپ دنوں میں بھی آپ مجاہدہ کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے نفس کو بھی مار رہے ہیں. جب آپ کو کوئی نہیں دیکھتا اس وقت بھی آپ کوئی گناہ کا کام اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ اس پر فدا ہیں. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا محبوب بھی تو دکھائے میرے محبوب جیسا کہ جس پہ لوگ گردنیں تک کٹوا دیں. ٹھیک ہے نا. صحابہ نے گردنیں کٹوا دیں. آج تک عشاق جو ہیں اللہ کے راستے میں گردنیں کٹواتے ہیں, ان کو کوئی اس پہ ملال بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مائیں جو ہیں وہ اپنے بچے پہ ذرا سی چوٹ لگ جائے, خراش آ جائے تو ان کا دل تڑپ جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان آرمی وغیرہ میں آپ نے دیکھا مائیں خوش ہوتی ہیں کہ ہمارا بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا, اس پہ خوشی مناتے ہیں. ویسے بچے کو خراش بھی آ جائے تو ان کو دکھ ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے یہ اللہ کی محبت ہی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی محبوب تو دکھلائے جو اللہ کے سوا. تو شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کے سوا کس پر فدا ہوں یہ بتا دے, لا مجھ کو دکھا اس طرح کوئی اگر ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, کوئی برابر نہیں,
اس کی ذات ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو دیکھو امام رومی نے یہ سورہ اخلاص میں سے یہ مفہوم نکالا ہے، دونوں عالم میں کون ایسا دلبر ہے کہ بغیر دیکھے جس پر 70 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دیں، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جنازہ پڑھایا تو ہر جنازہ بزبان حال اس شعر کا مصداق تھا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ بڑا اچھا مضمون ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کی جدائی کا کتنا غم ہوا ہوگا۔ اسلام ہم تک آسانی سے نہیں پہنچا، صحابہ نے گردنیں دیں، اپنا خون شہادت بہایا، ہم تک اسلام پہنچایا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اسلام نام ہے اللہ سے عشق کا، کہ عاشقانہ عبادت کرو۔ عشق کا صحیح استعمال اللہ پر فدا ہونا ہے۔ صحابہ خدا پر فدا ہو گئے، اور ہمارے ایمان کا آج یہ حال ہے کہ غص بصر کا حکم ہم کو بھاری معلوم ہوتا ہے۔ غص بصر کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کو نیچے کر لینا، جب بھی کوئی حرام مقام آ جائے تو آنکھوں کو ایسے جھکا لینا، اس کو کہتے ہیں غص بصر۔ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی اتنا مشکل لگتا ہے، اور انہوں نے گردنیں کٹا دی، ہمیں ان کو وہ مشکل نہیں لگتا۔ انہوں نے جانیں دیں، اور ہم اللہ کے لیے ایک نظر نہیں بچا سکتے، جانوروں کی طرح حسینوں کو دیکھتے ہیں، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مردوں پر، مرنے والی لاشوں پر ہم اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں۔ جو لاشوں پہ مرتا ہے وہ خود لاشیں ہوتا ہے، اور اگر یہ لاشیں ہوتا ہے تو لاشیں پر نہ مرتا۔ اس وقت بندہ نہایت حقیر و ذلیل ہوتا ہے جب وہ اپنے لمحات حیات کو خالق حیات کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، مرنے والی لاشوں کی خاطر اپنے مالک اور خالق کو ناراض کرتا ہے۔ غیر اللہ پر فدا ہونا، بندے کو بندہ بننا، فقیروں کا فقیر بننا کتنا بڑا جرم ہے کہ بندے کا بندہ بن گئے، جس کا حسن خود اس کے اختیار میں نہیں۔ اگر لقوہ ہو گیا، فالج گر گیا ہے، پائریا ہو گیا یا مر گیا تو پھر کہاں جاؤ گے دل کو بہلانے؟ پھر یہ شعر ہے، حسینوں کا جغرافیہ میر بدلا، کہاں جاؤ گے اپنی تاریخ لے کر، یہ عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو گے زحل مشتری اور مریخ لے کر۔ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ کو بھول جائے۔ کہتے ہیں تھانہ بھون میں ایک بچہ تھا، اس کو لڈو سے عشق تھا۔ کسی نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا عبد الرحمن لڈو۔ ابا کا کیا نام ہے؟ کہتا ہے محمود خان لڈو۔ کہاں جا رہے ہو؟ دادا لڈو کے یہاں۔ ہر بات میں لڈو کہتا ہے، اس کے لیے لازم تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مسلمان کی بھی یہ شان ہے کہ ہر وقت مولا کی یاد کرے، کوئی نعمت مل جائے تو کہے الحمدللہ، کوئی تعجب کی بات دیکھے تو کہے سبحان اللہ، کوئی بری چیز دیکھے تو کہے اللہ اکبر، کوئی غم یاد آئے تو کہے انا للہ۔ ان سے ملنے کو بہانا چاہیے۔ شریعت تو ہمیں سراپا عشق سکھاتی ہے، اللہ پر فدا ہونا سکھاتی ہے، ہر وقت اپنے مالک کو یاد رکھو۔ امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دونوں عالم میں جب اللہ کی ذات لا مثل لہو ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی محبوب نہیں، تو ان کو چھوڑ کر فانی حسینوں پر جان دینا انتہائی ظلم اور گدھا پن ہے، جس پر اگر خون کے آنسو بہا کر تلافی کرو تو حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن پر زندگی ضائع کی ہے یہ ایسے عاجز اور بے خبر کہ ان کو اپنے عشاق کے آنسوں کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ کافی سخت باتیں کرتے ہیں، جو حسینوں پہ جو بد نظریاں کرتے تھے نا حضرت اپنی زندگی میں، ان کو بڑے ڈنڈے مارتے تھے، اس کو کہتے تھے بڑا الو کا پٹ۔ جو کہتے ہیں اس کا آدمی کو دیکھو کتنا گدھا لگ رہا ہوتا ہے، جب بندہ بد نظری کر رہا ہوتا ہے نا تو دور سے اس کو صرف دیکھو، کہتا ہے اتنی اس پہ پھٹکار پڑ رہی ہوتی ہے نا کہ دیکھو یہ کر کے آ رہا ہے۔ فرمایا نفس کا مزاج اپنی فطرت کے حساب سے فرعونیت ہے۔ کہتے ہیں نفس جو ہے نا یہ فرعون کی طرح ہوتا ہے۔ نفس فرعون است سیرش مکن تانا، اچھا یہ فارسی کا شعر نہیں۔ نفس اپنے امارہ بالسوء ہونے کی وجہ سے فرعون سے خصلت ہے، لہٰذا اس کو زیادہ سیر مت کرو، اس کو زیادہ کھانا وانا نہ دیا کرو۔ اچھا یہ دو خوراک سے موٹا ہوتا ہے نفس جو ہے نا، یہ کس قسم کی، اس کی دو قسم کی خوراکیں ہیں۔ ایک یہ اس کو غذا بہت زیادہ مت دو، زیادہ کھانا نہ کھائے آدمی، زیادہ کھانے سے موٹا ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ گھوڑے کو کھلانا کہ جس سے سوار کو گرا دے، یہ نادانی ہے۔ کہتا ہے آپ گھوڑا رکھتے ہیں اپنی سواری کے لیے، مجھے ادھر لے جائے ادھر لے جائے، اب آپ گھوڑے کو اتنا کھلا دیں
کہ وہ آپ کی کنٹرول سے باہر ہو جائے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو. ٹھیک ہے نا. بس اتنا کھلاؤ کہ وہ قابو میں رہے. نفس کو اتنا زیادہ مت کھلاؤ پلاؤ کہ تم اس پہ کنٹرول اور قابو نہ کر سکو. اور دوسری خوراک اس کو گناہ سے ملتی ہے. جسمانی غذا سے اس کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا گناہ سے آتا ہے. ہر گناہ کے بعد اس کی طاقت گناہ کے مزاج میں شدت پیدا ہو جاتی ہے. شیطان تو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ جی بھر کے خوب گناہ کر لو پھر ہمیشہ کے لیے متقی بن جانا. گناہوں سے پیٹ بھر جائے گا مگر نفس کا پیٹ گناہوں سے نہیں بھرتا. گناہوں کے تقاضوں میں اور شدت آ جاتی ہے کیونکہ گناہ نفس کی غذا ہے. اپنی غذا پا کر یہ اور تکڑا ہو جاتا ہے. اس لیے امام رومی فرماتے ہیں کہ نفس کو سیر مت کرو ورنہ اس کو اپنا پرانا پاپ یاد آنے لگے گا جس طرح فرعون کو اپنا پرانا کفر یاد آ گیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت اسلام دی تو اس کا قفل کفر ٹوٹنے کو تھا اور وہ کچھ اسلام کی طرف مائل ہوا. لیکن کمبخت اس کے وزیر حامان بے ایمان نے مشورہ کیا تو حامان نے اپنا سر پیٹ لیا. اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس بے ایمان نے فرعون سے کہا کہ اگر تم اسلام لاتے ہو تو پہلے مجھے قتل کر دو کیونکہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ آسمان و زمین ہو جائے اور خدا بندہ ہو جائے. حامان نے فرعون کی نفس کو حب جا کی غذا دی جس سے فرعون کا نفس پھول کر کپا ہو گیا اور وہ پہلے ہی طغیانی اور سرکشی اور تکبر میں مبتلا تھا. ٹھیک ہے. تو نفس جو ہے نا یہ گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے. یہ دو چیزوں سے موٹا ہوتا ہے. ایک یہ کہ کھانا کھانے سے زیادہ ہی کھانا کھائیں گے, زیادہ روزانہ گوشت کھا رہے ہیں, روزانہ لذیذ کھانے کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ موٹا ہو جائے گا. اور اس سے بھی زیادہ یہ ہوتا ہے گناہوں سے. اس کو گناہوں کی عادت ہوتی رہتی ہے اور پھر یہ ہر دفعہ نا نیکسٹ. دیکھیں آپ خود دیکھیں نا, اگر آپ نے کوئی ایک گناہ کیا ہی نہیں تو آپ کا دل اس گناہ کی طرف آتا ہی نہیں ہے. یار اسے ڈر لگتا ہے. آپ ایک قسم کی شائنس ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا, جو بھی ہو یہ نہیں کرنا. بہت سے لوگوں کو ایک ہوتا ہے ہم نے کبھی شراب نہیں پینی. اب ان کو شراب کا ٹچ کرتے ہوئے بھی ان کو بے چینی ہوتی ہے. لیکن جس نے ایک دفعہ پی لی اب بھلے وہ اللہ کیا معاف ہو جائے, آپ اللہ سے معافی مانگیں, اللہ کی رحمت سے کیا امید نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن نفس کو جو ایک گندی عادت بیٹھ گئی, اس کو تو ایک پرانا پاپ بیٹھ گیا نا, اب اس کو ہمیشہ یاد آئے گا یار مزہ تو بڑا آیا تھا, کر لے یار پھر سے. ٹھیک ہے نا. کسی نے باؤنڈری لگائی ہوتی ہے کہ یار یہ میں نے چوری نہیں کرنی, لیکن ایک دفعہ چوری کا ذائقہ لگ گیا. آپ کو پتہ ہے یہ جو بینک رابرز ہوتے ہیں جو یہ کبھی آپ کو کیا خیال ہے یہ ایک دفعہ میں اگر $1 ملین راب کر لیں تو یہ کیوں نہیں چین سے بیٹھتے؟ کیونکہ مزہ آ جاتا ہے نا. تو پھر وہ دوبارہ دوسری دفعہ رکنا اور مصیبت ہو جاتا ہے. تو پہلی دفعہ ہی گناہ کو نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب تیسرا حصہ انشاءاللہ ذکر کا اب ذکر کریں. یہ بچوں کو کچھ سمجھ آئی؟ کس کو سمجھ آئی؟ عبداللہ کو سمجھ آئی؟ نہیں؟ یحییٰ کو نہیں؟ نعمان کو؟ لیڈو بے؟ اور سب سے چھوٹے کا کیا نام؟ دانیال کو آئیے سمجھ؟ یو انڈرسٹینڈ اینی تھنگ لائک 100%؟ 100%؟ half? That's good enough. چلو بھائی اب انشاءاللہ ذکر کریں گے, لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے. اور لا الہ الا اللہ کا ذکر اس طرح سے کریں گے کہ جب کہیں گے لا الہ تو یہ تصور کریں گے کہ غیر اللہ کو, اللہ کے سوا ہر چیز کو دل سے نکال کے باہر پھینک دیا. لا الہ پھر تھوڑا سا سر اونچا کر کے الا اللہ کی ضرب جب دل پہ لگائیں گے تو یہ تصور کریں گے کہ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھا لیا. ٹھیک ہے. لا الہ اللہ کے سوا ہر چیز کو دل سے باہر نکال کے پھینک دیا. پیسے کی محبت ہو, کسی اور چیز کی, کسی حرام چیز کی بھی محبت ہو, ہر چیز کو دل سے نکال کے باہر پھینک دیا. سر اونچا کر کے الا اللہ کی ضرب دل پہ لگائیں گے کہ اللہ کی محبت کو دل میں بٹھا لیا. لا الہ الا اللہ. تو اب ذکر سے پہلے ایک دفعہ سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ اخلاص اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم.
جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کی اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے خلق سے میں بیزار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، 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 دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی، جن و انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرغ و زمین، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوائے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگے لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس دم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ الہ الا اللہ لا 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 الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ تصور کیجئے کہ عرش الہی پہ اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کی چھینٹیں ہمارے دلوں پہ پڑ رہی ہیں. یہ تصور کیجئے کہ اللہ کے نور کی بارش سے ہمارے دل جو ہے صاف ہو رہے ہیں, گندی دنیا کی محبت نکل رہی ہے اور اللہ کی محبت اس میں آ رہی ہے. اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما, اپنی سچی محبت ہمارے دلوں میں عطا فرما اور ہمارے ذکر کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما, یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ خصوصاً یا اللہ آج حاضرین مجلس یہاں پہ جس نیت سے جمع ہوئے ہیں, یا اللہ اپنے دلوں کی تزکیے کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں, سب کو تزکیے نفس کے یا اللہ دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو یا اللہ پاکیزہ فرما. یا اللہ ہماری سوچوں کو, ہماری نگاہوں کو, ہمارے کانوں کو, ہمارے دل و دماغ کو یا اللہ ہر عضو کو یا اللہ پاکیزہ فرما. یا اللہ اپنی نافرمانیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ شیطان و نفس سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما. یا اللہ دنیا آخرت میں یا اللہ اس قسم کی یا اللہ تیری نافرمانیوں کے بدلے میں جو بے عزتی ہوتی ہے یا اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما. ہر قسم کی یا اللہ جو نعمتوں میں یا اللہ جو کمی آتی ہے یا اللہ تیری نافرمانیوں کے سلسلے میں یا اللہ ان سے بھی حفاظت فرما. یا اللہ بہت سی ایسی نافرمانیاں ہیں جو تیرے علاوہ جن کو کسی کی اطلاع نہیں, یا اللہ ان سے بھی ہماری حفاظت فرما. یا اللہ
ہمارے ہر گناہ کو یا اللہ چھوٹے بڑے گناہ کو ختم فرما، اور یا اللہ دل سے یا اللہ ان سے دوری نصیب فرما، اور یا اللہ اپنی عبادت کا خاص شوق عطا فرما، یا اللہ تہجد کا شوق عطا فرما، یا اللہ اپنے راستے کے مجاہدات اٹھانے کی یا اللہ ہمت طاقت عطا فرما اور اس کا شوق عطا فرما، یا اللہ تیرے اپنے راستے کی عبادت کرنے کا شوق عطا فرما، یا اللہ حاضرین مجلس میں یا اللہ جس کی جو یا اللہ جائز خواہش ہے یا اللہ عطا فرما، یا اللہ غیب سے مہیا فرما، یا اللہ آپ دانا بینا ہیں، ہر ایک کی ضروریات سے یا اللہ آپ آشنا ہیں، یا اللہ غیب سے یا اللہ ضروریات پوری فرما، یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر آتے ہیں یا اللہ شمشیر صاحب کے بچے ہیں، ان کی بہن کے بچے ہیں یا اللہ یہ آتے ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو یا اللہ خصوصی تزکیہ عطا فرما، یا اللہ دنیا آخرت کی کامیابیاں ان کو عطا فرما، دنیاوی تعلیم اور دین کی تعلیم یا اللہ ان کو عطا فرما، یا اللہ اسی طرح سے یا اللہ جو بڑے ہیں یا اللہ ان کی بھی یا اللہ جو خواہشات ہیں یا اللہ جو ان کی ضروریات ہیں یا اللہ پوری فرما، کسی قسم کی بھی یا اللہ کفران نعمت سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں، یا اللہ ان کو عزت عافیت عطا فرما، یا اللہ غلبہ نصیب فرما، یا اللہ نیا سال شروع ہو چکا ہے یا اللہ اس نئے سال کی بھی برکتیں ہمیں عطا فرما، یا اللہ گزشتہ سال کے تمام گناہوں کو ختم فرما، یا اللہ جو کمیاں رہ گئی ہیں یا اللہ ان کو درگزر فرما، اور یا اللہ یہ پچھلے سال سے زیادہ اچھا سال یہ عافیت والا سال ہمیں اس کو کروا، یا اللہ ہر قسم سے معیشت کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، روحانی حوالے سے، جسمانی حوالے سے، ہر طرح سے یا اللہ اس سال میں نئے سال میں نئی عافیتیں ہمیں عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ۔